بھاگ جاتا ہے. رات کو سونے کا وقت آتا ہے, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے مجھے پہرے میں لے کے سو, مجھے ڈر لگ رہا ہے محمد مکے میں بیٹھے بیٹھے مجھے قتل نہ کر دے. اللہ اپنا جانور مسلط کرتا ہے, وہ لشکر میں خوشبو سونگھتے ہوئے اس کافر کے پاس آتا ہے, سب کو چھوڑ کر گستاخ رسول کو مار کے نکل جاتا ہے. گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. ابو رافع یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون ہے جو ابو رافع یہودی کے سر کو کاٹ کر محمد کے قدموں میں ڈال دے. صحابہ جاتے ہیں, 5 رکن کا قافلہ جاتا ہے, اور ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آ جاتا ہے. کعب بن اشرف مدینہ کا یہودی نبی کو گالیاں دیتا ہے. نبی نے فرمایا کون ہے جو اس بے ایمان کو قتل کر کے مجھے سکون پہنچائے. صحابہ روانہ ہوتے ہیں, کعب بن اشرف کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں, اس سے پناہ مانگتے ہیں, اسلحہ مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, بہانے سے باہر لے کر آتے ہیں. ایک اس کے سر کو پکڑتا ہے خوشبو سونگھنے کے لیے, دوسرا وار کرتا ہے, گستاخ رسول کو مار کے ہلاک کر ڈالتا ہے. گستاخ رسول سے ایمان والوں کا پیار ہو سکتا نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں, رئیس المنافقین آواز لگاتا ہے آج مدینے میں ذلیل نہیں آئیں گے, عزت والے آئیں گے. قافلہ واپس لوٹتا ہے. رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ مومن تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے, مدینہ کی دہلیز پہ کھڑا ہوتا ہے, ہر آنے والے کو جانے دیتا ہے. باپ آتا ہے, اپنی تلوار باپ کے سینے پر رکھ کے کہتا ہے تو نے کہا تھا ذلیل مدینے میں نہیں آئیں گے, تو ذلیل ہے, محمد عزت والے. قدم آگے بڑھایا تو گردن کو کاٹا, اور آ کر کہا آقا اگر میرے بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ عمل, یہ خیر, یہ بھلائی, یہ نیکی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موقع مجھے دینا. ابو بکر کو کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضہ, ابو بکر کو کہا تھا آپ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی جنگ میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی. باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, کہا بیٹا اگر میری گردن میری تلوار کے نیچے تیری گردن ایک بار دی آتی, رب محمد کی قسم باپ بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, محمد کا گستاخ سمجھ کے کاٹ ڈالتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آ کر مسلمان ہوتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد نبی کے لیے وہ وحی کو لکھا کرتا تھا, سورۃ بقرہ اور آل عمران لکھی. پھر عیسائی ہو کر واپس لوٹ گیا اور جا کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا, میں لکھ کر دیتا تھا, یہ اس کو وحی بنا کر آگے بیان کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی کی توہین کی, گستاخی کی. موت واقع ہوئی, عیسائیوں نے اس کو زمین میں دفن کیا. دفن کر کے واپس لوٹے, صبح کا سورج نکلا, دیکھا ان کا یہ ظالم عیسائی زمین سے باہر نکل چکا. وہ سمجھے یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. اگلے دن اور گہرا دفن کیا, واپس گئے, یہ دفن کر کے لوٹے, زمین میں گستاخ رسول کو باہر پھینک دیا. تیسرے دن اور گہرا دفن کیا, اور تیسرے دن دفن کرنے کے بعد جب ہٹے زمین میں اس ظالم کو پھر اگل دیا. وہ سمجھ گئے کہ زمین بھی گستاخ رسول کو قبول نہیں کیا کرنے کے کام ڈنمارک کی اس خباثت کے اوپر ان عیسائیوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی. نہ بھولو ان عیسائیوں نے نبی سے پہلے اللہ کی توہین کی. نہیں پڑھا اللہ کے قرآن کا یہ قول؟ ان عیسائیوں نے کہا تھا عیسیٰ ابن اللہ, عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں, اللہ کا بیٹا ہے. عیسیٰ مریم اللہ 1:3, یہ 3 الہ ہیں. یہ عیسائیوں نے نبیوں سے پہلے اللہ کی توہین کی. آپ اور میں کیا کریں؟ سب سے پہلے نبی کی محبت کو اجاگر کرو, نبی کی اتباع کا جذبہ لے کر آؤ, اپنی زندگیوں کو چینج کرو, انقلاب لاؤ, محمدی انقلاب کے اندر اپنی زندگی کو ڈالو. عیسائیوں سے دشمنی کرو. کیسے عقیدوں کے اندر دشمنی کرو. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ, اور آپ کلمہ پڑھ کر
اپنے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں آواز نہیں سنتے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ؟ سنا ہے یا نہیں سنا؟ جیسے عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کا دشمن، اللہ کا گستاخ، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کو نور، یہ گستاخ ڈنمارک کا جز بنا دیتا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے عقیدے وہ عقیدے بناؤ جو عقیدے محمد رسول اللہ کے عقیدے، اپنی زندگیوں میں عیسائیوں کی تقلید کو باہر نکال دو۔ یہ کرسمس کارڈ کس کی تقلید ہے؟ یہ کرسمس ڈے کس کی عید ہے؟ یہ عید کارڈ بھیجنا کس کی رسم ہے؟ یہ برسی، یہ سالگرہ کس کی رسم ہے؟ یہ داڑھی مونڈنا کس کی رسم ہے؟ یہ بے پردہ پھرنا کس کی رسم ہے؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے یا یہود و نصارہ کا عمل ہے؟ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا، اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو اٹھا لیجیے، ساری زندگی ایک نقطے پر گزاری محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ توحید کے لیے دعوت دی، توحید کے لیے مارے کھائی، توحید کے لیے بیٹیوں کو طلاق ملی، توحید کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا، توحید کے لیے غاروں میں پناہ لینی پڑی، توحید کے لیے دانت ٹوٹے، توحید کے لیے ماتھا پھٹا، توحید کے لیے احد میں گڑے میں گرے، توحید کے لیے یہ ساری قربانیاں دی۔ بدر کے موقع پہ ایک مشرک نے آ کر کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے ان کفار کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی سوال کیا تھا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کو مانتا ہے؟ اس نے کہا لات و منات کا پجاری ہوں۔ کہا بھاگ جا، محمد رسول اللہ مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے۔ اللہ کے نبی کی ساری محنت اس دعوت توحید پر گزری، مارے کھائی توحید کے لیے، ماتھا پھٹوایا توحید کے لیے، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس حرمت رسول کے ایشو کو لے کر غیروں کی کیا بات کریں؟ اہل توحید نے توحید کا خون کیا، اہل توحید نے توحید کا خون کیا۔ انڈیا پاکستان کے اندر اتحاد بنے، گستاخ رسول کے خلاف جلوس نکلے، اہل حدیث بھی ساتھ ہے، بریلوی بھی ساتھ ہے، شیعہ بھی ساتھ ہے۔ نہیں یقین تو اٹھائیے، 30 صفر کا غزوہ اٹھائیے، مینار پاکستان پہ اجتماع ہوا، بریلوی بھی آئے، شیعوں کا علامہ عبد الجلیل نقوی بھی آیا، اس میں دعوت اسلامی والے بھی آئے۔ سیالکوٹ کے اندر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، مجھے ساتھیوں نے بتایا اس مسجد کے اندر شیعہ مولوی آ کر بیٹھا، اجتماع ہوئے، اجتماع کے اندر نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگتے رہے۔ تم نکلے تھے ڈنمارک کے گستاخوں کے خلاف جلوس نکالنے کے لیے، اور جب تمہاری جلسے کے اندر، تمہارے جلوس کے اندر شیعوں نے آ کر نعرہ حیدری لگایا، بتاؤ تم نے اس سے بڑا جرم نہیں کیا؟ ڈنمارک کے یہودیوں کی گستاخی پر رونے والوں، اس گستاخی کے خلاف بریلویوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، احمد رضا خان کی ملفوظات، احمد رضا میں یہ واقعہ نہیں پڑا، اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، زندہ ہی نہیں ہے، آپ کی بیویاں قبر میں پیش ہوتی ہیں اور آپ اپنی بیویوں سے شاباشی کرتے ہیں۔ یہ گستاخ ڈنمارک سے چھوٹا گستاخ ہے۔ خمینی کی کشف الاسرار کو نہیں پڑھا، وہ لکھتا ہے 12واں امام آئے گا، مدینے جائے گا، نبی کے حجرے کی دیوار کو توڑے گا، پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا یہ محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہے گا یہ تو میرے جد امجد کی قبر ہے۔ یہ سائڈوں پہ قبریں کس کی ہیں؟ جواب ملے گا یہ قبریں شیخین ابو بکر عمر کی ہے۔ کہے گا قبریں پھاڑو، قبریں پھاڑی جائیں گی، ابو بکر عمر کو نکالا جائے گا، ان کو درختوں پہ ٹانگ کر جلا دیا جائے گا، بقیع قبرستان میں جائے گا، عائشہ کی قبر پہ کھڑا ہوگا، پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا صدیق کائنات کی قبر ہے۔ کہے گا قبر پھاڑو، عائشہ کو نکالو، اور اس کے ننگے جسم پر درے مار کر زنا کی حد کو قائم کرے گا۔ یہ گستاخ ڈنمارک کے گستاخ سے چھوٹا نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہو ہم نے حرمت رسول کا بدلہ لینا ہے؟ یہ تو اللہ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، شریعت اسلام کے گستاخ۔ اے اہل ایمان، رب کے لیے توحید کا خون نہ کرو،
افسوس ہمارے نزدیک ہر چیز کی ویلیو ہے، اگر نہیں ہے تو ایک توحید کی ویلیو نہیں ہے۔ تم سب سے اتحاد کر لیتے ہو۔ ذرا ایک مثال پہ غور تو کرنا، اپنے گھر میں دعوت کرو، اپنے بابا کو بلاؤ، دسترخوان بچھاؤ اور بابا کے دشمن کو بھی بلا کر ساتھ بٹھا لو، ایسا کرو گے؟ ایسا کرو گے؟ باپ کے دشمن کو گھر میں بلاؤ گے؟ اور بلاؤ گے تو کیا باپ تم سے ہنس کر ملے گا؟ تو نے مجھے بلانا تھا تو میرے دشمن کو کیوں بلایا؟ اپنے دسترخوان پہ باپ کے سامنے باپ کے دشمن کو برداشت نہ کرنے والوں، تم اپنے اجتماع کے اندر، اپنے جلسے کے اندر اللہ کے دشمن کو کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ کبھی متحدہ مجلس عمل کے نام پہ ادھر شاہ احمد نورانی ہے، ادھر ساجد نقوی ہے، درمیان میں اہل توحید بھی کھڑا ہے۔ اہل توحید مر جاتا ہے، اہل توحید اہل شرک کو، اللہ کے گستاخوں کو، اللہ کے باغیوں کو کبھی اپنے سینے سے نہیں لگایا کرتا، وگرنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کفار مکہ کمپرومائز کرنے کے لیے، 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اگلے 6 مہینے آپ بھی ہمارے ساتھ مل جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مواحد کبھی اہل شرک کے ساتھ اتحاد نہیں کیا کرتا، لوٹ جاؤ۔ سوچئے، سوچنے کی باتیں، کڑوی باتیں، سوچئے، یہی متحدہ مجلس عمل۔ آپ درمیان میں اگر کوئی اٹھ کر متحدہ مجلس عمل میں شامل کسی جماعت کے خلاف کوئی آواز لگا دے تو اتحاد برقرار رہے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے ہماری تنظیم کو گالی دی ہے، اتحاد ختم۔ اپنی تنظیم کو گالیاں برداشت نہیں کرتے اور یا علی مدد کا نعرہ لگوا کر رب کو گالی برداشت کر لیتے ہو۔ اللہ کے لیے خالص مواہب بنو، کرنے کے کام اللہ کے لیے اپنی توحید کو سمجھو۔ جس کام پر اللہ کے نبی نے زندگی گزاری اس کو اپنا جینا اور مرنا بنو۔ جس سے محبت کرو اس لیے کرو، یہ یا علی مدد نہیں کہتا، یہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہتا، یہ قبروں پہ سجدے نہیں کرتا، یہ مردوں کو داتا نہیں کہتا، یہ مردوں کو گنج بخش نہیں کہتا، یہ قبروں کا طواف نہیں کرتا، یہ قبروں سے چھلے لا کر نہیں پہنتا، یہ خاک شفا کی پڑیے نہیں چاٹتا، یہ اللہ کا مواہب بندہ ہے۔ محبت بھی توحید کے لیے، نفرت بھی توحید کے لیے۔ اگر یہ کام کر لیں، اس دنیا میں انقلاب آئے یا نہ آئے، ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی، ادھر اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے۔ ادھر روح نکل رہی ہوگی، ادھر جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما، اللہ غیرت توحید ہمارے سینوں میں اجاگر کر، اللہ اپنی توحید کے لیے پیار اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے، توحید پہ دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔